اس کو یہ جو کہ نا پہاڑی دیکھ رہے ہیں اس کو جبل رومات کہتے ہیں. جبل رومات، جبل رومات کا مطلب ہے تیر اندازوں کا پہاڑ. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو پہاڑی پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب تک میرا آرڈر نہ آئے اس وقت تک پہاڑی سے اترنا نہیں. اب جنگ شروع ہوئی، کفار و مشرکین بھاگنے لگے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے. تو اب صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے کہا اب ہم لوگ اترتے ہیں، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے اچھا ہی سوچا، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو اترتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ساتھ دیتے ہیں، نیچے وہاں ضرورت ہے. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 50 صحابہ کے امیر تھے، یعنی وہ ذمہ دار تھے. انہوں نے کہا مت جاؤ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر نہ آئے. بہر کے اب اتر گئے اکثر صحابہ. اب اتر گئے تو اس وقت کفار و مشرکین کی فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سمجھ گئے؟ انہوں نے دور سے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا وہی ہوا. وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آگے اور اچانک وار کر گئے. اب صحابہ کرام تو اب جانتے، جب پتہ چلا کہ کفار و مشرکین بھاگ چکے ہیں تب سب کوئی بیٹھا ہے، کوئی آرام فرما رہے ہیں، کوئی کچھ. اب اچانک جب حملہ ہوگا سنبھلتے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہوا کہ اچانک حملہ ہوا تو تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے. خود نبی علیہ السلام گر گئے گڑھے میں، جس کی وجہ سے دندار مبارک شہید ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آئی. یہ سارے حادثات ہوئے اس میدان کے اندر اس جبل رومات کو چھوڑنے کی وجہ سے. اب یہاں پہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ نبی علیہ السلام کے مخالفت صحابہ کرام سے ہوئی اجتہادی غلط، اجتہادی. انہوں نے اچھا ہی سمجھ کر کے انہوں نے پہاڑی کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی نافرمانی سمجھ کے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرے گا تو اس کو فوری سزا ملے گی، جیسا کہ صحابہ کرام کو سزا ملی. نبی علیہ السلام کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی طرح کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آج دیکھیے بہت سارے مسلمان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حکم موجود ہے، لیکن کیا پیر مرشد کا طریقہ، پیر مرشد کا فرمان، مفتی صاحب کا فرمان، فلاں بڑے کا فرمان، ماں باپ کا فرمان، اس کو دیکھ کر کے لوگ چلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بتائیے آج مسلمانوں کو سزا مل رہی ہے تو کیا کوئی تعجب کی بات ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے کہیں بھی ہو، چاہے مفتی صاحب کی نافرمانی ہو جائے، پیر و مرشد کی نافرمانی ہو جائے، ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے، لیکن نبی کی نافرمانی